والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جملہ ایمان اور عمل صالح، جس کا ترجمہ ہم نے نیک اعمال کر دیا، اور یہی ہم کرتے ہیں ہمیشہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا سن 4 کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے. اس وقت تو ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا، ابھی روزے فرض ہی نہیں ہوئے، یہ 5 گانا نماز بھی فرض نہیں ہے، شریعت کے احکام ابھی اترے ہی نہیں ہیں. تو یہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ یہ مارے کھانا ہی عمل صالح ہے، یہ اذیتیں برداشت کرنا ہی عمل صالح، یہ انگاروں پہ لیٹنا عمل صالح ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ اس سے بڑا عمل صالح اور کیا ہے؟ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو جھاڑ دیں گے، جھٹک دیں گے، ان کی جو بھی دوسرے گناہ ہیں وہ ان سے پاک صاف کر دیں گے. تزکیہ اس طریقے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی برائیاں ان سے دور کر کے ان کو پاک صاف کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ آزمائش اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا بہترین، یا ان کے بہترین اعمال کے بقدر ان کو بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اب یہ ایک اور صورت ہے، یعنی اس معاشرے میں اس آزمائش سے بچا ہوا کوئی نہیں تھا. کچھ لوگوں پر یہ آزمائش اس طرح آئی کہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا پڑا. جن کا خاندان تھا، جن کو کوئی دیکھتے انگاروں پہ نہیں لٹا سکتا تھا اس لیے کہ انہیں خاندان کی پروٹیکشن حاصل تھی، برادری کی تحفظ تھا، ان پر وہ آزمائش اس برادری کے ذریعے سے آئی. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، انہوں نے تحفظ تو دے دیا، لیکن یہ کہ ماں باپ خفا ہیں کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. یہ تو رات کو نیند ہی نہیں آتی، میرا بیٹا کیا ہو گیا اس کو. ایک ماں ہے، اس نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرا بیٹا واپس اپنے آبائی دین پہ نہیں آئے گا. تو ماں کی یہ تکلیف اس سلیم الفطرت بیٹے کے لیے سہانے روح ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی جو ظاہر انگاروں پہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، یہ دوسرا بھی تو انگاروں ہی پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے نا. ان کے ماں باپ کی تکلیف انہیں دیکھنی پڑ رہی ہے، انہیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ ہمارے اس فیصلے سے ناراض ہیں. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ڈھیٹ، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی پرواہ ہے. لیکن یہ تو نیک لوگ ہیں نا، ان کو تو ماں باپ کی پرواہ ہے. ان کو اب سمجھایا کہ وَوَصَّيْنَا، ہم نے یہ وصیت، یہ جو تمہیں ماں باپ کے احساس ہے، یہ تمہارے دلوں میں احساس ہم نے پیدا کیا ہے. ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا کہ وصیت ہم نے کی انسان کو. لیکن ایک بات یاد رکھو، اب یہ محبت کی، ان پر وہ نفرت کی آزمائش آ رہی تھی، تم پر یہ محبت کی آزمائش آ رہی ہے. ان پر وہ ظلم اور انداز میں ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ذرا دوسرے طریقے سے ہو رہی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، محبت اپنی جگہ پر. لیکن ماں باپ بھی اگر تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے شریک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، وہ تو لا شریک ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو وہ ناراض ہوں، وہ غصے ہوں، وہ روئیں، وہ بھوک ہڑتال کریں، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. اور اس پہ تمہارے دل پہ چھریاں چلیں تو چلیں، برداشت کرو. تو یہاں ذکر تو صرف ماں باپ کا کیا ہے، لیکن کچھ اور لوگ بھی تو ناراض ہو سکتے ہیں نا. جب آپ ایک حق کے رستے پہ چلتے ہیں تو ماں باپ کے علاوہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی کا بیٹا ناراض ہو رہا ہو کہ دوسروں کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہمارے ابا جی نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ناراض ہوگا، آپ کو یہ سننی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ناراض ہو سکتا ہے سسرالی ناراض ہو سکتا ہے آپ کی دوستیاں چھٹ جائیں، تو تکلیف تو ہوگی نا. کوئی بھی چھٹتا ہے جب ناراض ہوتا ہے تو تکلیف. پارٹنگز آر آلویز پینفل، پین تو ہوگا. تو وہ انگاروں پہ جلنے کا بھی پین ہے. ایک پین یہ ہے، یہ خون جگر جلانے والی بات ہے.
تو اگر وہ تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور ایک شرک دیکھیں، وہ ایک شرک تھا نا بتوں والا، آج کے دور کا بتوں والا شرک نہیں ہے. اب تو ہندو بھی بتوں کی پوجا اتنی نہیں کرتے نا، بس وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب لوگ نماز نہیں پڑھتے تو بتوں کی پوجا کون کرے گا؟ آج کے دور کا شرک اور ہے. اس دور میں جام اور ہے، جم اور ساکی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم، اور تو تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ شرک ہے. اس کے علاوہ بہت بڑا شرک جو اللہ کی حاکمیت میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا. قانون سازی اللہ سے لے کر انسانوں کو دے دینا کہ انسان قانون سازی کریں گے. اور پوری دنیا کا آج یہی چلن ہے کہ اللہ کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کرنا. ایک تو یہ تھا نا کہ اللہ کی بادشاہی میں اپنی بادشاہی کو شریک کر لینا، یہاں تو اب اللہ کی بادشاہی کا انکار کرنا ہے. حالانکہ لا یشرک فی حکم احد، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا ہے. تو ایک ایسا نظام کہ جو شرک پر استوار ہو، اللہ کی نافرمانی پر استوار ہو، تو آج اگر کوئی بھی اس کے مخالف جد و جہد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے تو اس کے لیے یہی حکم ہوگا، فلا تطعہما، تو ان کا کہا نہ مانو. وہ اگر ناراض ہوتا ہے تو برداشت کرو، پھر جھیلو. اور یاد رکھیں اس آزمائش کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آنی ہے. آپ کہیں اللہ کی مدد آ جائے، پہلے یہ ساری چھانٹی ہونی ہے تو پھر اللہ کی مدد آنی ہے. اب آپ اپنی جماعتوں کو دیکھ لینا، جہاں پہ بھی آزمائش کی صورت بنتی ہے وہاں سے وہ سارے یو ٹرن لینے والے ہوتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو اللہ کی مدد تو پہلے کوئی کھڑا ہوگا تو اپنا ثبوت دے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا مرجع لوٹ کے آنا ہے. یہ ساری زندگی اپنے ان پیاروں کے ساتھ نہیں گزارنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا برادری کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا تعلق داروں کے ساتھ، نہ، لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. تو ایک آزمائش وہ ہے، آپ دشمن کے ہتھے چڑھ گئے، آپ کو غائب کر دیا گیا، آپ کو طرح طرح کی اذیتوں سے گزارا گیا، سونے نہیں دیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، ہڈیاں توڑی گئیں، ڈرل مشین کر کے سوراخ کر دیے گئے. یہ بھی آزمائش ہے. ایک آزمائش یہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مصیبت بن گئے. انہوں نے ہر وقت کے جو ہے نا وہ ناراضگی، رونا دھونا، وہ اب آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی کہ بھئی میں کتنی تکلیف دے رہا ہوں ماں باپ کو. یا کسی کے لیے اس کے بیوی بچے مصیبت بن گئے، لیکن اس آزمائش سے بچا کوئی نہیں. کسی پر اس صورت میں آئی، کسی پر اس صورت میں آئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب یہاں نیک عمل کیا ہوا؟ اللہ کی خاطر دوسروں سے کٹنا. ایک ہوتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے جڑنا، ایک ہے اللہ کی خاطر کسی سے کٹنا جس سے آپ نیچرلی جڑے ہوئے ہو، جس سے آپ کا بڑا سٹرانگ بانڈ ہے محبت کا، لیکن اللہ کی خاطر آپ وہ رسی توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے لیے یہ نیک اعمال ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا انعام کیا ہے؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، انہیں نیکوں میں داخل کر. ادھر سے کٹے ہیں تو ادھر جوڑے ہیں. اب دیکھیے جب وہ جو جسمانی آزمائش تھی نا، اس پر کیا آیا تھا؟ برائیاں اللہ نے جھاڑ دی. یہ جو آپ کی جگر کی یا دل کی جو آزمائش ہوئی، محبتوں کی آزمائش، اس پہ کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو نیکوکاروں میں داخل کیا ہے. تو اس بات کیا ہے کہ اگر آپ ماں باپ سے کٹے ہو، ان کے پیار سے محروم ہوئے ہو، تو ادھر محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو. اگر وہ چھوٹے ہیں تو یہ ملے بھی تو ہیں نا. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جنت میں بھی ان کا ساتھ ہوگا. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آتے ہیں نا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اب دیکھیں صراط مستقیم تو ایک ہے، یہ سبلنا کیا ہوا پھر؟ اور لوگوں نے اس کی بڑی عجیب و غریب قسم کی تشریحات کی ہیں. معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں جنت میں جانے کے 2500 رستے ہیں.
اور اللہ سے ملنے کے پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں پر آزمائش آتی ہے، یہ رستہ ایک ہی آزمائش کا، لیکن آزمائش کے انداز بدل جاتے ہیں. کچھ پر آزمائش آتی ہے جسمانی، کچھ پر آزمائش آتی ہے روحانی، جذبات کی، نفسیاتی. آگے ایک اور بھی ذکر ہے کہ اگر اس زمین کے اوپر میری بندگی کرنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے تو ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین کشادہ ہے، یعنی ہجرت کر جاؤ، بندگی میری کرنی ہے. وہاں پھر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. اب یہاں گھر بار چھوڑا ہے نا، آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، ان کے لیے ہم جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے، گھر بنائیں گے. یہ گھر چھٹا یہ والا، ادھر گھر دیں گے. یہ رستے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے تک پہنچانے کے یہ اللہ نے رستے رکھے ہیں. کسی کا گھر چھٹ رہا ہے، کسی کے رشتہ دار چھٹ رہے ہیں، اور کسی کی جان جوکھوں میں پڑ رہی ہے. یہ سارے اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں. اور جہاد کی شکلیں ہیں. جہاد کی ایک شکل یہ ہے، جہاد کی ایک شکل وہ ہے، جہاد کی ایک شکل وہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.